اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. باب أشراط الساعة. الفصل الأول. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. وفي رواية يقل العلم ويظهر الجهل. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث إذ جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاری. یہ باب علامات قیامت کے سلسلے میں ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کی کثرت ہو جائے گی، زنا کی کثرت ہو جائے گی، شراب پینے کی کثرت ہو جائے گی، مرد آدمی کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، اور یہ معاملہ اس حد تک بڑھے گا کہ ایک عورت کے مقابلے میں 50 مرد ہو جائیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی. ان امور میں جو سب سے پہلا امر بیان کیا گیا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اسی معنی میں ایک اور حدیث ممکن ہے آگے آئے گی، کیونکہ الحدیث یفسر بعضہ بعضا. حدیث پاک ہے: القرآن یفسر بعضہ بعضا والحدیث یفسر القرآن والحدیث یفسر بعضہ بعضا. قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، اور اسی طرح احادیث مبارکہ قرآن پاک کی آیات کی تفسیر ہیں، اور ایسے ہی بعض احادیث دوسرے بعض احادیث کی تفسیر ہوتے ہیں، تشریح ہوتے ہیں. چنانچہ یہاں پر لفظ آیا ہے علم اٹھا لیا جائے گا، اور دوسری حدیث ہے جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا: ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ علماء کے سینوں سے علم کو چھین لیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. علم کے اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ علماء کے سینوں سے علم کو چھین لیا جائے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء. البتہ علم اٹھنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ علماء بہت کثرت سے وفات پائیں گے، علماء کم ہو جائیں گے. یہ علم کے اٹھنے کا طریقہ ہوگا. اس روایت کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. اب جب یہ دونوں روایتوں کو جوڑا جاتا ہے اور جوڑ کر کے موجودہ حالات کو غور سے دیکھا جاتا ہے تو ایک بات سمجھ میں یہ آتی ہے
کہ فی الحال لوگ اپنی اولاد کو عالم بنانے کے لیے تیار نہیں. یعنی ایک طرف سے کمپنی ہو، کمپنی میں جب را مٹیریل جائے گا تب پروڈکشن ہوگا. را مٹیریل کمپنی میں نہیں جا رہا ہے، خام مال کمپنی میں سپلائی نہیں ہو رہا، اور اس کے بعد پروڈکشن کی امید رکھی جا رہی ہو، تو یہ تو امید رکھنا بیکار ہے. تو سب سے پہلا معاملہ تو یہ، جب لوگ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو عالم بنانے، قرآن اور حدیث سے واقف کروانے اور قرآن پاک کا علم دلوانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور اس کے لیے جو ادارے کام کر رہے ہیں ان اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجنے میں لوگ یا تو عار یا شرم محسوس کر رہے ہیں یا جو بھی وجوہات ہوں، تو اس کے نتیجے میں ایک طرف سے جو علماء تیار ہونا چاہیے، یعنی ہماری مسلم کمیونٹی کے لیے جو ریکوائرڈ علماء ہیں، جتنا ریکوائرمنٹ ہے، جب وہ ریکوائرمنٹ پورا نہ ہو ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے جو موجود علماء ہیں وہ کثرت سے وفات پائیں، بہت تیزی کے ساتھ اٹھتے چلے جائیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ بڑھتا جائے گا اور سپلائی نہیں ہوگی. تو اسی کا نام ہے بحران کا پیدا ہو جانا، بحران کا پیدا ہو جانا، اور اسی سے معاملہ بیلنسنگ اس سے آؤٹ ہوتی ہے، اور جب بیلنسنگ آؤٹ ہوتی ہے تو لوگوں کو پھر علماء وقت پر ملیں گے نہیں. مسائل کو حل کرنے کے لیے خواہ وہ کسی بھی نوعیت کے مسائل ہوں، چونکہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور تمام مسائل کا حل اللہ نے اسلام کے اندر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ مختلف شعبوں کے مسائل کے ماہرین ہر شعبے کے لیے رہیں. جیسے MBBS ہونے کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے مختلف شعبے الگ الگ کام کرتے ہیں، کہ اب آنکھ کا اسپیشلسٹ الگ ہو گیا، کان کا الگ ہو گیا، دل کا الگ ہو گیا، پیٹ کا الگ ہو گیا، میرے حال سارے کام. اللہ نے چونکہ اسلام کو ایک آفاقی مذہب بنایا ہے اور تمام شعبوں کی رہنمائی اس کے اندر موجود ہے، ضرورت اس بات کی پیش آتی رہے گی کہ اپنے اپنے فیلڈ کے اندر اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں علماء بھی ایسے ہم کو میسر ہوں کہ وہ مخصوص مسائل سے متعلق رہبری اور رہنمائی کر سکیں. اس کی ضرورت پیش آئے گی اور بہت کثرت سے پیش آئے گی. مثال یہ کہ ایک باضابطہ اسلامک شعبہ ہے پورا، اسلامک اکنامکس. اکنامیکلی ڈیولپ کیسے کیا جائے اپنے ملک کو، اپنے علاقے کو، اپنے شہر کو، اپنے ایریے کو، اپنے گھر، یہ پورا ایک شعبہ ہے. اب اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کے اندر بہت ڈیپتھ ہے، اس کے حساب سے بہت ساری نالج اس کے اندر حاصل کرنی ہوتی ہے، اور امید یہ ہے کہ آگے چلتے چلتے جب حالات بہت زیادہ پیچیدہ ہوتے چلے جائیں، اب تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کی GDP گر رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اکنامیکلی مائنس میں جا رہے ہیں، اور امریکہ بہت ترقی کر رہا ہے. لیکن جاننے والے جانتے ہیں، صحیح نظر رکھنے والے اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مستقل ایک بہت بڑی ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں اگر گفتگو کروں گا تو ہماری کیا ٹریک چینج ہو جائے، کہ آہستہ آہستہ جو دنیا کی صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں سے جو پیسہ ہے وہ پیسہ سمٹ کر کے ایک طرف ہوتا جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ. آپ گلوبل لیول پر اس کو دیکھیں گے، بلکہ
ایٹلس کے ذریعے سے آپ اس کو غور کریں گے، میپ کے ذریعے سے اگر سمجھنا چاہیں گے تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ نیچے کے ممالک سے پیسہ سمٹ رہا ہے اور نیچے سے اوپر جا کر کے جمع ہو رہا ہے۔ ایسا ہوا ہے بہت دنوں سے اور کافی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے اور کچھ ہی دن تک اور ہو سکے گا۔ ہوگا کیا؟ ایسا ہوتے 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 جو اوپر کے ممالک ہیں وہ بھی اب مائنس میں آنا شروع ہوں گے، کیونکہ وہاں ایک کنٹری لیول پر اکانومی ڈیولپ ہو رہی تھی، لیکن وہ اب کنٹریز کے بیس سے ہٹ کر کے وہ چند پرسنز کے ہاتھ میں جا کر کے جمع ہو جائے، تو کنٹری مائنس میں آئے۔ بہت تفصیلی یہ ٹاپک ہے، لیکن جب یہ صورتحال بنے گی اور پوری دنیا کے اندر معاشی بحران ہو جائے، اس کو کہا جا سکتا ہے اکنامکلی ڈیسیز پوری دنیا کے اندر آ جائے، تو اب ہوگا کیا؟ جتنے انٹلیکچوئلس ہیں، جتنے ماہرین ہیں، وہ سارے کے سارے فکر میں ہوں گے آخر ہوگا کیا، کیسے کریں گے، کیا صورت ہے اور کیسے اس کو ہم بیلنس کریں۔ جب اس کے اوپر میٹنگز ہوں گی، مشورے ہوں گے، یہ سارے، اور جہاں جا کر کے رکیں گے کہ اب اس کا حل یہ ہو سکتا ہے، جہاں جا کر کے رکیں گے کہ یہ حل ہو سکتا ہے، وہ دراصل وہ حل رہے گا جس کی رہبری پہلے ہی قرآن اور حدیث نے کی تھی۔ مثال کے طور پہ بہت دن پہلے ایک کیس ہوا جس کو نربھیا ایکٹ کے ذریعے سے اب وہ متعارف ہے۔ ایک سکھ کی بیٹی کے ساتھ عصمت ریزی کا معاملہ پیش آیا بس میں جاتے ہوئے دہلی میں، اور اس کے اوپر بہت سارے ڈیبیٹس چلے، آرگومنٹس ہوئے اور بہت کیسز چلے، اور حتیٰ کہ ایک ایکٹ بن گیا، نربھیا ایکٹ۔ اس وقت جو حالات چل رہے تھے اور مختلف بڑے بڑے سائنسدانوں کے، بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز کے اب اور مختلف خواتین کی تنظیموں کی جانب سے جو اس کے اوپر غور کیا جا رہا تھا، میٹنگز ہو رہے تھے، مشورے ہو رہے تھے کہ کیا کریں کہ عورتوں کی عزت اور ناموس محفوظ نہیں ہے، ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، تو اس کے لیے کیا کریں۔ تو شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت جو بل وہ لوگ پاس کر رہے تھے اور اپنی پوری میٹنگ مکمل ہونے کے بعد جس نتیجے پر وہ پہنچ رہے تھے، وہ نتائج کیا تھے کہ بعض نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے بچیوں کو گھر کے باہر بلا وجہ بھیجنے سے منع کرنا چاہیے۔ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پہلے کہہ دیا قرآن۔ ایک خاتون نے یہ بیان جاری کیا یہ پورے حالات سے گزرنے کے بعد کہ ہو نہ ہو ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ خواتین کا جو لباس ہے وہ لباس پر کنٹرول کیا جائے۔ اسلام نے پہلے ہی لباس کے سارے احکام دے دیے۔ ایک نے یہ بیان جاری کیا کہ خواتین کو لباس سے آگے بڑھ کر کے نامناسب تعلقات قائم کرنے اور پبلک پلیسز کے اوپر ان کے جو سروسز ہے اس پہ روک لگانا چاہیے۔ اسلام نے پہلے ہی یہ کہہ دیا۔ تو ایسے ہی اکنامکلی جو صورتحال بنتی چلی جائے اس پر انٹلیکچوئلس کے جو آرگومنٹس ہوں گے، جو ان کے میٹنگز ہوں گے، اور جس نتیجے پر جو ہے رزلٹ کے اوپر جا کر کے وہ پہنچیں گے، وہ رزلٹ رہے گا جس پر اسلام نے پہلے ہی تنبیہ کی۔ میں اس سے صرف اتنا بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ جب ایسی صورتحال پیش آئے گی تو ضرورت ہوگی ان علماء کی جو اسلامک اکنامکس کے اوپر کمانڈ رکھتے ہیں، ویسے علماء کی ضرورت رہے گی۔ تو ہوگا کیا؟ پہلے MBBS کرے ہوئے لوگ بہت زیادہ ہوں گے تبھی اسپیشلائزیشن میں جائیں گے، ورنہ ہمارے بچپن کے اندر ہم دیکھتے تھے، آپ لوگ اپنے بچپن میں آپ لوگ سب دیکھتے جو MBBS ہے وہی بہت بڑی بات ہے، اس سے زیادہ آگے کون۔
تو ایسے اب ضرورت پیش آئے گی کہ ہر لائن کے اندر اس لائن کے ماہرین کی ضرورت ہو۔ ایگریکلچر ایک مستقل فن ہے، ایک مستقل ڈپارٹمنٹ ہے، اسلامک ایگریکلچر۔ آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیں تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہر حدیث کی کتاب میں کتاب المزارعات کے نام سے اس کے اوپر باضابطہ احادیث موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اس کے اوپر باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موضوع قائم کیا ہے کہ قحط کا زمانہ ہو اور اس وقت کیسے ترتیب دی جائے کہ ملک کی جو اکانومی ہے وہ نہ گرے، اس کے اوپر باضابطہ مفسرین نے بحث کی ہے۔ لیکن اس کی وہ تمام چیزوں سے جو اگنورنس پایا جاتا ہے، جو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ دنیا اپنے ذہن سے کتنا ہی غور کر لے، کتنی ہی پڑھی لکھی اپنے آپ کو بتاتی رہے، لیکن جب تک اسلامک رولز اور ریگولیشنز کو فالو نہ کیا جائے اس وقت تک کامیابی تو آنے والی ہے۔ تو یہ بات ہمیں اس وقت سمجھنے کی ہے کہ جہاں پر جس وقت کسی چیز کا ڈیمانڈ کریٹ ہوتا ہے اس وقت اس چیز کے اندر اپنے بچوں کو ہم لگائیں۔ مثال کے طور پر کچھ دن پہلے ایک ٹرینر ہے، IAS ٹرینر، ان کے بہت سارے ورکشاپ ہوتے رہتے ہیں IAS اکیڈمی میں، وہ کافی ان کی بڑی خدمات ہیں، وہ آئے ہوئے تھے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، یوٹیوب پہ بھی بہت سارے ان کے ویڈیوز وغیرہ اپلوڈڈ ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے ایک بات کہی، وہ یہ کہ اب آگے جو حالات آنے والے ہیں اس کے حساب سے اپنی اولاد کو ہم کیا کروائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل بھی کسی کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ اب آپ انگلش میں کمانڈ حاصل کریں، بلکہ میں ہر ایک کو مشورہ یہ دوں گا کہ اب آپ چائنیز میں کمانڈ حاصل کریں۔ میں کسی کو اب یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ ہارڈ ویئر انجینئر یا الیکٹریکل انجینئر بنے، بلکہ انجینئرنگ میں وہ انجینئرنگ کو زیادہ اہمیت دیں کہ جس کے ذریعے سے بیٹری بیسڈ کام ہو سکے۔ کہ اب یہ کہ اب آپ جو پڑے ہوئے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو چل چلاؤ کا معاملہ ہے، اس کے اندر اب ڈیمانڈ کریٹ نہیں ہوگا۔ ڈیمانڈ اس وقت کریٹ ہوگا کہ آگے والے حالات کیسے آنے والے ہیں، اس کے حساب سے ہم اپنے جنریشن کو اس وے کے اوپر ڈالیں، اس سے ہمارے جنریشن کا ایک ڈیمانڈ کریٹ ہوگا۔ اسی طرح یہ بالکل 100% بات ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی صراحت موجود ہے کہ اب جو ہے ایسے ہی حالات مائنس میں جاتے 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 جب یہ حالات کروٹ لیں گے تو وہ صبح رہے گی یہ رات کے بعد آنے والی کہ جس صبح میں اصلاً اسلام کا سورج طلوع ہوگا۔ وہ جو سورج طلوع ہوگا تو اس کے لیے یعنی اس صبح کے وجود میں آنے کے لیے اسباب کے دائرے میں بیک سائڈ میں جن لوگوں کو جس طرح سے کام کرنا ہے اس کے لیے تیار ہوگا۔ تو وہ جو رات ہے وہ رات کا ایک سین ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، وہ ایک رات کا سین ہے کہ جب علم اٹھ جائے گا، جیسا کہ دوسری روایت میں حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فضلوا واضلوا، یہاں تک کہ علماء نہیں ہوں گے تو لوگ جو جہلا ہوں گے وہ لوگوں کے امیر بن جائیں گے، لوگوں کے بڑے بن جائیں گے، اسکالر بن جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور یہ لوگ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب آپ سیناریو دیکھیے، پوری یہ صورتحال ہمیں اب نظر آ رہی ہے، یہ صورتحال اب پیدا ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہونے والی ہے آگے، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ بڑے بڑے علماء جاتے ہیں اور کوئی عالم بڑا اس دنیا سے اٹھتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی بدل بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ ان کے جانے کے بعد پھر ان کی جگہ کون سنبھالے گا، بظاہر بدل نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ایسے رات ہوتے جا رہی ہے، ہوتے 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 ایک دن تو نکلے گا، لیکن وہ دن کے نکلنے میں جو اسباب کے دائرے میں
جس کی ضرورت رہے گی اس کو ہم کس قدر تیاری کر رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے جنریشن کو ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے علم اور علماء کے لیے، تاکہ جو دن نکلنے والا ہے اس دن کے نکلنے میں ہمارا بھی کردار وہاں پر رہے اور ہم بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں کہ آگے جو حالات سدھریں گے۔ ورنہ بگڑے ہوئے حالات کے اندر چکی میں ہم پس گئے اور اس کے بعد جب حالات بہتر ہونے والے ہیں، اللہ تو ہمارا محتاج نہیں ہے، تو اللہ کیا کرے گا؟ غیروں کو اسلام میں داخل کرے گا، ان سے کام لے کر کے اللہ اپنا نظام چلانا۔ تو بہرحال اس حدیث کے ایک ٹکڑے کے اوپر آج بات ہوئی ہے کہ یرفع العلم ویکثر الجہل، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہل کی یعنی جہالت کی کثرت ہو جائے گی۔ ہمیں اس زمانے کے اندر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو ہم جہاں تک ہو سکے، اپنے نواسے نواسیوں کو، پوتے پوتیوں کو جہاں تک ہو سکے علم دین، قرآن اور حدیث کے علوم کے اندر مہارت پیدا کرانے اور ان کو اس معاملے میں ایکسپرٹ بنانے کے لیے ہم جو ہے جہاں تک ہو سکے آگے بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی آگے اگلے زمانے کا ایک ڈیمانڈ ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو ہمارے بچوں کا بھی ڈیمانڈ رہے گا۔ ورنہ ہزاروں ہمارے محلے کے اندر، اطراف و اکناف کے محلے میں پتہ نہیں کون سے ڈگری ہولڈرز مل جائیں گے۔ اب تک کئی بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز اور ایجوکیٹڈ لوگوں کو میں ان کو فیس کر چکا ہوں کہ بھائی پوری زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اب تک ہم اپنی فیلڈ میں جم نہیں سکے۔ بہرحال ایسی صورتحال تو آئے دن دیکھنے میں آ ہی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اسلام کی حقانیت کو اچھی طرح سمجھائے اور اسلام کے اندر جو کمال ہے وہ کمال اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔